تیسرے اتحاد کی جنگ کی تفصیلات پر غور کرنے سے پہلے تنازع کی طرف جانے والے تاریخی سیاق و سباق کو سمجھنا ضروری ہے۔ نپولین بوناپارٹ، جو فرانسیسی انقلاب کے نتیجے میں اقتدار میں آیا تھا، پہلے ہی خود کو ایک طاقتور فوجی رہنما کے طور پر قائم کر چکا تھا۔ 1804 تک اس نے خود کو فرانسیسی اوہے کا شہنشاہ قرار دیا، فرانس پر اپنا کنٹرول مضبوط کیا اور فرانسیسی اثر و رسوخ کے تحت یورپی سلطنت کے اپنے وژن کو وسعت دی۔ نپولین کی جارحانہ توسیع پسندی نے ہمسایہ ممالک کو پریشان کر دیا اور وزیر اعظم ولیم پٹ دی ینگ کے تحت برطانیہ نے اس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد بنانا شروع کر دیا۔ تیسرا اتحاد، جو سرکاری طور پر 1805 میں تشکیل دیا گیا تھا، ان کوششوں کا نتیجہ تھا۔ تیسرا اتحاد کئی بڑی یورپی طاقتوں پر مشتمل تھا، جن میں سے ہر ایک کے نپولین کی توسیع کی مخالفت میں اپنے محرکات اور مفادات تھے۔ زار الیگزینڈر اول کی قیادت میں روس اتحاد میں ایک اہم کھلاڑی تھا۔ روسیوں کو مشرقی یورپ میں نپولین کے عزائم اور بحیرہ بالٹک پر اس کے عزائم کے بارے میں تشویش تھی۔ انہوں نے اتحاد کو اپنے مفادات کے تحفظ اور یورپ میں طاقت کے توازن کو بحال کرنے کے ایک ذریعہ کے طور پر دیکھا۔ شہنشاہ فرانسس دوم کی سربراہی میں آسٹریا اتحاد کا ایک اور اہم رکن تھا۔ آسٹریا کے لوگ اس سے پہلے دوسرے اتحاد کی جنگ کے دوران نپولین کے ساتھ ٹکرا گئے تھے اور فرانسیسیوں کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ انہوں نے اس اتحاد کو لومبارڈی اور اوینٹا جیسے کھوئے ہوئے علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنے اور فرانسیسی توسیع پسندی پر قابو پانے کے موقع کے طور پر دیکھا۔ وزیر اعظم ولیم پٹ کے تحت برطانیہ ایک سمندری طاقت تھا اور اس طرح اس کے بر اعظم ہم منصبوں کے مقابلے میں مختلف خدشات تھے۔ انگریزوں کا فرانسیسیوں کے ساتھ ایک دیرینہ تنازع تھا، خاص طور پر سمندر میں، جہاں انہوں نے اپنی بحری بالادستی کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ برطانیہ کی مالی اور فوجی مدد نے اتحاد کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سویڈن، بادشاہ گستاو چہارم ایڈولف کی قیادت میں، پچھلی صدی میں روس کے ہاتھوں کھوئے گئے علاقے کو دوبارہ حاصل کرنے کے ذریعہ کے طور پر اتحاد میں شامل ہوا۔ سویڈن کو امید تھی کہ اتحاد کے ساتھ اتحاد کر کے وہ فن لینڈ میں اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو بازیاب کرا سکتے ہیں۔ آسٹرلٹس کی جنگ سے پہلے کی مہم میں یورپ بھر میں فوجی مصروفیات اور حربوں کا ایک سلسلہ دیکھا گیا۔ یہاں کچھ اہم واقعات ہیں۔ جنگ کی پہلی بڑی مصروفیت علم مہم تھی، جس میں نپولین کی افواج نے تیزی سے محاصرہ کیا اور جنرل میک کی سربراہی میں آسٹریا کی فوج کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا۔ اس مہم نے نپولین کی جنگی مشقوں میں مہارت کا مظاہرہ کیا اور فرانسیسیوں کے لیے کامیابیوں کے ایک سلسلے کا آغاز کیا۔ اگرچہ یورپی تھیٹر سے براہ راست تعلق نہیں ہے، لیکن اکتوبر 1805 میں ٹرافلگر کی لڑائی اسپین کے ساحل پر ایک بحری تصادم تھا۔ ایڈمرل نیلسن کی سربراہی میں برطانوی شاہی بحریہ نے فرانس اور اسپین کے مشترکہ بیڑے کو شکست دی، برطانوی بحریہ کی بالادستی کو یقینی بنایا اور برطانیہ پر فرانکو ہسپانوی حملے کے خطرے کو مؤثر طریقے سے بے اثر کیا۔ جیسے جیسے مہم آگے بڑھی، روسی جنرل کوتوزوف اور آسٹریا کے جنرل کوتوزوف کی سربراہی میں اتحادی افواج وسطی یورپ میں فرانسیسی پوزیشنوں کی طرف بڑھ گئیں۔ روسیوں اور آسٹریا نے اپنی افواج کو متحد کرنے اور نپولین کو چیلنج کرنے کی امید کی۔ 2 دسمبر 1805 کو دونوں فوجوں نے چیک جمہوریہ کے ایک چھوٹے سے قصبے آسٹرلٹس میں ملاقات کی۔ نپولین کی کمان میں فرانسیسی فوج کو روس آسٹریا اتحاد کا سامنا کرنا پڑا۔ میدان جنگ کے علاقے میں ایک گہری جھیل اور دلدل موجود تھے، جس نے فوجیوں کی نقل و حرکت کو محدود کر دیا اور جنگ کے لیے ایک مرکزی نقطہ تشکیل دیا۔ آسٹرلٹس میں نپولین کی اسٹریٹجک ذہانت روشن تھی۔ انہوں نے ایک جرأت مندانہ حکمت عملی کا استعمال کیا جسے 3 شہنشاہوں کی چال بازی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے مرکز کو کمزور کیا، روسی اور آسٹریا کی افواج کو آگے بڑھنے کی ترغیب دی، یہ یقین کرتے ہوئے کہ انہیں فائدہ ہے۔ دریں اثنا، انہوں نے اپنے پہلوؤں کو مضبوط کیا اور ایک شاندار ڈبل لفافے کے لیے سٹیج تیار کیا۔ جنگ صبح سویرے شروع ہوئی، فرانسیسی افواج بظاہر پیچھے ہٹ گئیں۔ یہ یقین کرتے ہوئے کہ ان کے پاس بالادستی ہے، روس و آسٹریا اتحاد نے آگے بڑھ کر اپنا مرکز آگے بڑھایا،
جو براہ راست نپولین کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھتے گئے، نپولین نے جوابی حملہ کیا اور فرانسیسی اوہے نے دشمن پر حملہ کیا، جس سے وہ ایک مہلک حملے میں پھنس گئے۔ آسٹرلٹس کی لڑائی فرانسیسیوں کے لیے ایک زبردست فتح کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ روسسٹرا کی افواج کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا اور انہیں افراتفری سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا۔ نپولین کی حکمت عملی کی ذہانت اور اس کے مارشلوں کی مہارت کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا۔ فرانسیسی سلطنت فاتح بن کر ابھری اور تیسرا اتحاد شدید طور پر کمزور ہو گیا۔ آسٹرلٹس کی لڑائی کے نپولین جنگوں اور یورپی تاریخ پر دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ آسٹرلٹس کے بعد دسمبر 1805 میں پریسبرگ کے معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں کئی اہم مراعات حاصل ہوئیں۔ آسٹریا نے اہم علاقہ فرانس کے حوالے کر دیا، نپولین کو اٹلی کا قانونی حکمران تسلیم کیا اور تیسرے اتحاد کو چھوڑ دیا۔ آسٹرلٹس نے نپولین کی طاقت کے عروج کو نشان زد کیا۔ انہوں نے ایک طاقتور اتحاد کو شکست دی تھی اور فیصلہ کن طور پر شکست دی تھی، جس نے خود کو لٹل کارپورل کا لقب دیا تھا۔ ایک فوجی ذہین اور ایک وسیع سلطنت کے حکمران کے طور پر ان کی ساکھ مضبوط ہوئی۔ آسٹرلٹس میں شکست نے روسسٹرا اتحاد کو توڑ دیا۔ روس جنگ سے دستبردار ہو گیا اور آسٹریا شدید طور پر کمزور ہو گیا، جس نے وسطی یورپ میں مزید فرانسیسی توسیع کے لیے اسٹیج تیار کیا۔ اگرچہ آسٹرلٹس کی جنگ براعظم میں نپولین کی فتح تھی، لیکن یہ برطانیہ کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کافی نہیں تھی۔ برطانیہ نے فرانس کے خلاف اپنی سمندری ناکہ بندی اور اقتصادی جنگ جاری رکھی، جس نے مستقبل کے تنازعات کے لیے اسٹیج تیار کیا۔ تیسرے اتحاد کی جنگ اور آسٹرلٹس کی جنگ نپولین کی جنگوں میں ایک اہم لمحے کی نمائندگی کرتی ہے۔ نپولین کی حکمت عملی اور آسٹرلٹس میں شاندار فتح نے یورپ میں اپنے غلبے کو مضبوط کیا۔ اس مہم نے، جس میں متعدد یورپی طاقتیں شامل تھیں، براعظم کے سیاسی منظرنامے کو نئی شکل دی اور آنے والے سالوں میں مزید تنازعات اور مذاکرات کی راہ ہموار کی۔ آسٹرلٹس اب بھی ایک مثالی جنگ ہے، جو اپنی فوجی حکمت عملی اور یورپی تاریخ پر اس کے گہرے اثرات کی وجہ سے منائی جاتی ہے۔